کہ یعنی دین کی خاطر قوت برداشت. اللہ اکبر جل شانہ. آپ کے اندر طے مکانی میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ اولیاء کو اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے. یہ طے مکانی، طے زمانی کیا ہے؟ یہ ٹرمینالوجیز ہیں. کیا ہے یہ طے مکانی؟ کیا ہوتا ہے کہ وقت جگہ سمٹ کر تھوڑی ہو جاتی. طے زمانی وقت سمٹ کر تھوڑا ہو جاتا ہے نا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. لیلن تھوڑے سی رات کے تھوڑے سے حصے میں، تو یہ وقت سمٹ کر تھوڑا ہو گیا، یہ طے زمانی ہے. تو وہ جو قرآن میں ہے کہ میں جاؤں گا اور آؤں گا، یہ طے مکانی ہے کہ مقام جو ہے، مکان جو ہے یعنی جگہ جو ہے وہ سمٹ گئی. تو ولیوں کے لیے طے مکانی ہوتا ہے. اب اس کی مثال دے دوں میں آپ کو. طے مکانی میں دلیل قرآن سے دے چکا ہوں. اب ذرا مثال دیکھیے. مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، بنگال کے جو ہیں، ان کا وصال ہو گیا. شیخ علاء الحق کا بنگال میں انتقال ہو گیا. تو انہوں نے وصیت پہلے یہ کی تھی کہ میرا جنازہ سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ پڑھائیں گے. مریدین بڑے پریشان ہو گئے، کہنے لگے وہ اونچ شریف میں رہتے ہیں، یا بنگال میں کیسے پہنچ جائیں گے بھائی ملتان سے بنگال کیسے پہنچیں گے؟ لیکن مرید تھے، چپ رہے. وہی ہوا کہ جب آپ کا جنازہ تیار ہو گیا، سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ حاضر. اسے طے مکانی کہتے ہیں کہ آدمی کہیں ہو اور وہ پہنچ جائے. یہ قرآن سے ثابت ہے. ہاں یہ قرآن سے ثابت ہے. تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کا کوئی انکار نہیں ہوگا. ہاں اپنی عقل کا ماتم کرنا چاہیے اگر عقل میں سمجھ نہیں آتا. وہاں پھر اس کے بعد آپ 40 روز تک رکے رہے ان کے بیٹے شیخ نور قطب عالم کی تربیت کے لیے. وہ تربیت کر کے پھر آپ واپس اچ شریف کے اندر آخری عمر میں آپ نے مستقل قیام فرما لیا. اور یہ سیاحت اور سلسلہ اور جانے آنے کا آپ پھرتے بھی رہتے تھے. شیخ الاسلام تھے، آپ کو جانا پڑتا تھا دوسری خانقاہوں میں، دوسرے مدارس میں، بادشاہ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے. وہاں عدالتیں لگتی تھیں، اس کے اندر فیصلہ کرنے کے لیے، بعض کا دوسرے پیروں کے پاس جانے کے لیے آپ کا سلسلہ لگا رہتا تھا. کیونکہ آپ کے پاس تو بہت بڑا عہدہ تھا. تمام علماء جتنے تھے ان سب کے آپ ہیڈ تھے پورے ہند کے اندر، سندھ کے اندر. تو آپ کو جانا پڑتا تھا. لیکن آخری عمر میں آپ نے اچ شریف میں مستقل قیام فرما لیا. قیام آپ نے کیا. جن کو آپ نے خلیفہ بنانا ہوتا تھا تہجد کے بعد خاص طور پر میٹنگ ہوتی ہے، ان کی تربیت کرتے ہیں جن کو خلیفہ بنانا ہوتا ہے. اور جو عام طبقہ ہوتا تھا اشراق کے بعد ان کو تبلیغ کرتے تھے. اور آپ کی تبلیغ جو ہے، اب یہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، ہمیں صرف لوگوں کے اندر شوق کو اجاگر کرنا ہوتا ہے، ورنہ ڈیٹیل بیان کریں ایک ہی ولی کا سلسلہ ختم نہیں ہو. ہاں فرماتے ہیں کہ ایک شیخ کا مرید ہونا ضروری ہے ورنہ اصلاح نہ ہوگی. نہ ہر ایک کا مرید ہوتا ہے، اس کا مرید اس کا. ایک ہوتا ہے طالب، فیض لینا. وہ فیض ہزاروں سے لو، لیکن مستقل طور پر توجہ ایک کے اوپر لگا دو، تب تمہاری اصلاح ہو جائے گی. اور شیخ کی کم از کم صحبت 40 دن ہونی چاہیے. عقیدت سب سے رکھو، مگر جس طرح دین ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، تو شیخ بھی ایک ہی ہونا چاہیے. اور فرماتے ہیں سالک کو چاہیے کہ کبھی بے وضو نہ رہے. ہاں یہ ہے صوفیہ. اب جو بندہ گندا ہے تم اس کو صوفی کہہ کے تو اعتراض کر رہے ہیں. اب فرماتے ہیں سالک کو کبھی بے وضو نہیں رہنا چاہیے. جو کردار، گفتار اور رفتار میں سرکار کا تابع نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے. صوفی تو بڑی بات ہے، ولی تو بڑی بات ہے. سید جلال الدین فرما رہے ہیں کہ جو گفتار میں، کردار میں، رفتار میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع نہیں، وہ مسلمان نہیں. قاضی ابراہیم چشتی سے فرمایا علم پڑھو. علم پڑھنا بہت ضروری ہے. علم پڑھو اور آخر شب میں تہجد کی نماز پڑھو اور سوتے وقت 3 بار پڑھو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا جو بھی آپ کو آتا ہے. اور اس کے بعد آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آخر تک آپ نے پڑھی جہاں سے اگلی سورہ شروع ہو جاتی. اور فرماتے ہیں اگر اس کو تم نے اپنی زندگی کے اندر معمول بنا لیا تو تمام آفات سے تم بچے رہو گے. تو یہ آپ کے لیے بھی سبق ہے. اور فرماتے ہیں اکثر لوگوں کو اپنے نسب پر بڑا فخر اور گھمنڈ ہوتا ہے، فضول قسم کا. خود وہ ہیں کچھ نہیں. اب میرے ابا یہ تھے، میرے ابا یہ تھے. تیرے ابا تو یہ تھے. آج کا دور میں تیرے ابا کے بندے نہیں ہیں، اب تیرے بندے ہیں. تو ان کو کیا دے رہا؟ بس سمپل سی بات. جو آدمی کہہ رہا تھا میرے ابا یہ تھے، میرے دادا یہ تھے، وہ جب آپ کے دادا تھے نا تو تب دادا کے ٹائم کے بندوں کو دادا فیض دے گئے. اب دادا کے بندے مر چکے ہیں اس ٹائم کے، کافی دنیا سے چلے گئے. اب تیرے بندے آئے ہیں اور تو ان کے برابر ایسے ہے. اب ایسے نہیں ہے، اب ایسے ہے. اب ان کو کچھ چاہیے، تیرے پاس نہیں مل رہا ان کو. تو اس لیے یہ مت بتا میں یہ ہوں میں یہ ہوں. تو ان کی طرح بن، تجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، خود ہی چیز چلتی رہے گی. تو فرماتے ہیں کہ عمل کے بغیر نسب بیکار ہے. کہتے ہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا دیکھ لو، اس نے عمل نہیں کیا، تباہ ہو گیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور پھر آپ نے فرمایا تمام صحابہ کی ہم عزت کرتے ہیں، سارے صحابہ کو ہم دوست رکھتے ہیں اور کسی صحابہ سے بیزار نہیں. یہ سید زادہ کہہ رہا ہے. آپ کے ساتھ جو بھی آتا آپ حق واضح کر دیتے، بیان کرتے. ایک دفعہ چند شہزادے آپ کے پاس آئے، انہوں نے ریشم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے.
ریشم کے، پیور ریشم حرام ہے. ریشم کے کپڑے پہ آپ نے فرمایا ریشم مرد پر حرام ہے، ریشم مت پہنا. اور جو کوئی آ کر سجدہ کرتا آپ کو، آپ فوراً سے اسے منع کر دیتے، کہنے لگے سنو سجدہ تعظیمی حرام ہے، شرک نہیں حرام ہے. اب جس نے دنیا میں آنا ہے اس نے آخرکار جانا بھی ہے. جنوری 1384 میں آپ بیمار ہو گئے. آپ نے اپنے مرید خاص شیخ قوام الدین سے پوچھا تم بتاؤ تو صحیح یار میرے بعد خلیفہ جانشین کس کو بننا چاہیے، یہ تو ذرا بتاؤ. وہ کہنے لگے حضور آپ کے جو بھائی ہیں نا سید صدر الدین راجو کتال، یہ اتنی مجاہدہ کرواتے تھے مریدوں کو اور اس قدر سخت تھے دین کے بارے میں کہ لوگوں نے ان کو کتال کہنا شروع کر دیا. کہنے لگے یہ آپ کے خلیفہ صحیح بن سکتے ہیں کیونکہ یہ دین کے اندر بڑے سخت ہیں. تو اس دور میں لوگ پسند اسے ہی کرتے تھے جو دین کے اندر، جس کے اندر نرمی نہیں ہوتی تھی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے اپنے تمام تبرکات اور ساری چیزیں جو ہے وہ نے دے دی. اپنا خلیفہ اعظم جو ہے مقرر کیا. اپنے بیٹے ناصر الدین محمود کو صرف ایک خرقہ آپ نے رکھی. 10 ذی الحج کو علالت کے باوجود آپ نے عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے آپ گئے. دیکھا آپ نے صوفیوں کو، بیمار بھی ہیں اور عید میں نماز پڑھنے کی. واپس جب آئے تو غروب آفتاب کے وقت آپ کی طبیعت بہت خراب ہوئی اور آپ دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو گئے. رخصت ہوئے اللہ اکبر جل شانہ 10 ذی الحج کو. اور یہ جو آج میں آپ کو سامنے تقریر کر رہا ہوں یہ بھی عید کا دن ہے اور سورج غروب ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں ان کے لیے فاتحہ پڑھ چکا، آپ بھی پڑھ دیجئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.